يا حامل القرآن. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اسلامی بھائیو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، 103 اور 104 یہ 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. اس کا ترجمہ سن لیجئے اور اس کی مختصر تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا چاہیے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفریقہ مت پیدا کرو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تم کو بچا لیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں. یہ 3 آیتیں جو سورہ آل عمران کی ہیں، آیت نمبر 102، 103، 104 چوتھے پارے کے دوسرے صفحے میں دوسرے رکوع کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں. اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتحاد کا حکم دیا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن و حدیث کو مضبوط تھام لو اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر تفریقہ مت پیدا کرو. تو دوسری آیت میں اتحاد کی دعوت دی گئی ہے، تفریقہ بازی سے، تفریقہ پیدا کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے
عمومی طور پر ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ عمومی دعوت ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے خیر امت کی حیثیت سے، جو نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی. یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے، مسلمان کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. لیکن خصوصی طور پر ایک جماعت ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا. تو 3 آیتوں میں 3 اہم چیزوں کی دعوت دی گئی ہے. پہلی آیت میں تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے، دوسری آیت میں اتحاد کا حکم دیا گیا ہے، تفریقہ سے منع کیا گیا ہے، تیسری آیت میں ایک جماعت کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو میں مختصر طور پر ہر ایک کی کچھ تشریح اور تفسیر بیان کروں گا. تقویٰ، اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اصل میں تقویٰ کا معنی ہے بچنا. اللہ سے بچو، اس کا جو لازمی معنی ہے اس کا معنی کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی لعنت سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچو. تو اس کا جو لازمی معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرو، اس کا معنی کیا جاتا ہے، ورنہ تقویٰ کے معنی اصل بچانا. تو اسی لیے مفسرین جو ترجمہ کرتے ہیں اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ سے ڈرو بامتثال اوامر اللہ واجتناب نواہیہ، اللہ کے اوامر کو اختیار کرتے ہوئے، نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے تم اللہ سے ڈرو. یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے. اور ایک تابعی یا صحابی ہیں طلق بن حبیب ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں، اس کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں، بہت اچھی مختصر اس کی تفسیر ہے تقویٰ کی. ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ. تقویٰ کیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت پر عمل کرو، نیکیوں پر عمل کرو، اللہ کی جانب سے ملی ہوئے نور کی روشنی میں. اللہ کی جانب سے ہمیں کون سا نور ملا ہے؟ قرآن اللہ کا نور ہے، حدیث اللہ کا نور ہے، یعنی وحی الہی یہ نور ہے جو ہر مومن کو ملا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. قرآن وحی جلی ہے، اللہ کا کلام ہے. حدیث وحی خفی ہے، وہ بھی اللہ کی جانب سے وحی ہے، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو معنی مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان وحی کی شکل میں بیان کرتا، اللہ کے اپنے الفاظ اس کو بیان کرتے ہیں. تو اس نور کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں تم نیکیوں پر عمل کرو. نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے تمہارا تصور، تمہارا خیال کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے، بغیر ثواب کی امید کے کہ بس میں عمل کروں گا مجھے ثواب ملے گا نہیں. انسان ایسا نہیں، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور ثواب عطا کرے گا، میں نیکیاں کر رہا ہوں. وہ جو ہے اللہ سے بے خوف عذاب سے مطمئن ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ آپ جو بھی نیک عمل کریں اللہ سے امید رکھیں. اور وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ، اور تم اللہ کے گناہوں کو چھوڑ دو اللہ کی جانب سے ملے ہوئے نور کی روشنی میں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. تو تقویٰ یہی ہے، نیکیوں پر عمل کریں، اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، قرآن و حدیث کے مطابق جو نیکیاں ثابت ہیں ان نیکیوں پر عمل کریں. منمانی نیکیاں نہیں ہیں کہ میں نے جس کو نیکی سمجھا یہ نیکی نہیں ہے. قرآن و حدیث کی جانب سے جو ثابت ہے نیکیاں ان نیکیوں پر عمل کریں، اللہ سے ثواب کی امید رکھیں. اور قرآن و حدیث سے جو گناہ ثابت ہیں ان گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دیں. یہ تقویٰ کی مختصر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب سے پوچھا، جو بھی کہا اس کی تفسیر اس طرح بیان کی جاتی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کا معنی مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم کبھی ایسے دشوار گزار راستے سے گزرے ہو جس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار درخت ہیں؟ کہاں گزرا ہوں. اس وقت تم اس راستے سے کیسے گزرتے ہو؟ کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ میرا دامن کانٹوں سے نہ الجھ جائیں، یہ کانٹے میرے کپڑے کو نقصان نہ پہنچائیں، مجھے زخمی نہ کر دیں. کہا اسی طرح دنیا میں گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا، ایمانی زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. تو اس دنیا میں فتنوں کا دور دارا ہے، قیامت تک فتنے رہیں گے. ایک مومن کو ان فتنوں سے بچاتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہی تقویٰ ہے. تو یہ تقویٰ کی مختصر تشریح ہے. اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے 2 گھنٹے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. قرآن و حدیث میں اتنی تفصیلات، اس کے فوائد کیا ہیں، دنیاوی اخروی فوائد، یہ سب الگ موضوع ہے. تو اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتحاد کا حکم دیا ہے. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ کلمہ پڑھ اس کو عروہ وثقیٰ کہا گیا، کلمۃ التقویٰ کہا گیا ہے.
اللہ کی رسی ہے۔ جب اسلام میں کوئی انسان داخل ہوتا ہے اب اس کے لیے دو ہی چیزیں ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے واضح احادیث ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے، میری سنت ہے۔ تو سارے لوگ مل کر اس اللہ کی رسی کو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر تفریقہ مت پیدا کریں۔ صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا لیکن قرآن و حدیث کے ہر ایک کے پاس دلائل تھے، ان دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتے تھے۔ اب ائمہ اربعہ جو ایسا اہل سنت کے جو ائمہ ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس وقت 300-400 صدیوں تک یہ اختلاف تعصب کی شکل اختیار نہیں کیا تھا، گروہی عصبیت اختیار نہیں کیا تھا، لیکن چوتھے 4 صدیوں کے بعد ان کے معتقدین، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار وہ تعصب کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمارے ہی مسلک میں کامل دین پایا جاتا ہے اور گویا اپنے مسلک سے نکلنا گویا انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف قرار دے لیا۔ حالانکہ چاروں مسلک کے ان کے اصول ہیں، اگر ان اصولوں کی بنیاد پر اختلاف کیا جائے قرآن حدیث کی روشنی میں، انہوں نے ہر امام نے بھی کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، لیکن آج یہ تفریقہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو کیا ہے، ہر کسی بھی امام کے بات کو مان سکتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی معیار ہے، ترازو ہے، ہر امام کی بات کو، چاہے وہ صحابی کی بات ہو چاہے وہ امام کی بات ہو، قیامت تک آنے والے ہر عالم کی بات کو قرآن و حدیث کی ترازو میں تولا جائے گا۔ جس کی بات قرآن و حدیث کے معیار پر پورے اترے گی آپ اس کی بات کو لیں گے ورنہ اس کی بات کو رد کر دیں گے۔ اسی لیے امام مالک نے کہا تھا کہ ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جائے گا، اس کی بات کو رد بھی کیا جائے گا، سوائے اس صاحب قبر کے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اتحاد، آج اتحاد کی ضرورت ہے، یہ معیار ہونا چاہیے، اس طرح اتحاد ہو سکتا ہے۔ سارے مسالک کے درمیان، اہل سنت کے گمراہ فرقوں کے درمیان اتحاد کی بات ناممکن ہے، کیونکہ کوئی تقدیر میں گمراہ ہو گیا، کوئی جو ہے شیعہ جیسے ہے، یہ سب اہل سنت کے جماعت سے ہٹ کر ہیں، لیکن جو مسئلہ ائمہ اربعہ کے جو مسالک ہیں وہ اہل سنت کے دائرے میں، اگرچہ ان میں اعتقادی طور پر بعض ماتوریدی بعض اشعری عقائد کو ماننے والے ہیں، لیکن عمومی طور پر اکثر عقائد کیا ہے وہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے۔ تو اتحاد، ہم اہل سنت و جماعت کی بنیاد پر اتحاد کی دعوت دے سکتے ہیں، چاہے وہ کسی مسلک کا ماننے والا ہو۔ اس طرح آج اتحاد کی ضرورت ہے، آج کے دور میں امت مسلمہ کے درمیان اس اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو یاد کرایا تو بعض مفسرین واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ یہودی ایک سردار کو جو ہے اللہ، اوس اور خزرج، یہ اسلام لانے سے پہلے ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں ان کے دونوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ تو یہودیوں کو جو ہے یہ چیز پسند نہیں آئی کہ دونوں آپس میں دشمن تھے، بھائی بھائی بن کر کس طرح محبت الفت کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک نوجوان کو بھیجا، کہا کہ وہ جو جنگ ہوئی تھی اس کے چند اشعار ان کے درمیان پڑھ کر سناؤ۔ تو دونوں کے درمیان جوش انتقام بھڑک اٹھا، انہوں نے جو ہے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکلے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کی اس خبر پہنچی، آپ آ کر نصیحت کرتے ہیں، کیا میں تمہارے درمیان موجود ہوں پھر بھی تم جاہلیت کے کاموں پر اتر آئے ہو؟ تو وہ ندامت کا اظہار کیا، کہا کہ یہ شیطانی وسوسہ تھا، یہ یہودیوں کی چال تھی۔ اس کے بعد وہ آپس میں گلے ملنے لگے، وہ ان کے آنکھوں وہ رونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض مفسرین کہتے ہیں اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تم اسلام سے پہلے دشمن تھے، اسلام کے بعد تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، تو تم اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ تو انسان کو کیا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ایک انسان اتحاد کی دعوت دے سکتا ہے، ورنہ اس کے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر علماء کو ان کی ذمہ داری یاد دلایا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو ایک مسلمان کو کیا ہے، آج جذبہ جو اتحاد کے مخالف جو پایا جاتا ہے، کیا کہیں گے، فلاں عالم ہے میں اسی کی تقریر سنوں گا، فلاں عالم ہے اسی کی تقریر سنوں گا۔ کوئی کسی الفاظ سے متاثر ہوتا ہے، کوئی کسی کے انداز سے بیان سے متاثر ہوتا ہے، کوئی کسی کے جوشیلے انداز سے متاثر ہوتا ہے۔ حق کے لیے الفاظ کی، جوش کی، اس کی کسی انسان کو حق قبول کرنے کے لیے یہ انداز بیان کی، الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث اگر دیوار پہ بھی لکھی گئی ہے، حق بات ہے، آپ اس کو قبول کیجئے۔ حق کا جذبہ ایسا ہوتا ہے، صحابہ کے درمیان ایسے ہی جذبہ تھا۔ آج مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، جہاں ان کے لیے جو بھی قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتا ہے، آپ اس کی ہر بات کو سنیے۔
اگر اس میں آپ کو کوئی شک ہے تو آپ علماء سے رجوع کیجیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ہمارا یہ حلقہ بھی گویا اسی کے طور پر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اتنے سالوں سے ہم اس پر توجہ نہیں دیے تھے، ہمارے بعض عمر رسیدہ علماء وہ شخصیات یہاں خطر میں آئیں اور انہوں نے ہم کو توجہ دلایا کہ کرنول ضلع کے اتنے افراد پائے جاتے ہیں، اس میں کرنول ضلع ہی نہیں ہے بلکہ آندھرا پردیش بھی ہے، دوسرے حلقے دوسرے صوبوں کے بھی بہت سے افراد شریک ہوتے ہیں۔ اسی اپنی ذمہ داری کو ہم نے محسوس کرتے ہوئے ہر مہینہ کے آغاز میں، ہر مہینے کے پہلے جمعہ میں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ذمہ داری ہے خصوصی طور پر علماء کی اور عمومی طور پر ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو کہنے والوں کے اخلاص پیدا فرمایا اور عمل کی توفیق دے، اور سننے والوں کے درمیان بھی حق قبول کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا کرے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔